عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ تو جب یہ دو ہی دن اگر خوشی منانے کا اسلام میں موجود ہے تو یہ تیسری عید تم کہاں سے لائے؟ تم ان حدیث کو نہیں مانتے اور تیسری عید کا ایجاد کرتے ہو تو گویا کہ تم نے اللہ کی توہین کی، اور اللہ نے اپنا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم تک پہنچایا ہے تو تم نے رسول کی توہین کی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس روئے زمین پر بھیجا۔ خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہستی اقدس و مقدس پر، جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ محترم حاضرین جمعہ، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی بدعات کو ایجاد کیا گیا جس کا تصور نہ تو عہد نبی میں تھا، نہ ہی عہد صحابہ میں، نہ عہد تابعین میں، نہ عہد تبع تابعین میں، یعنی کہ تقریباً 300 سالہ مدت تک اس بدعت کا کوئی تصور کسی کے اندر موجود نہیں تھا۔ لیکن آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا وہ حضرات جو اپنے آپ میں محبت رسول کا دم بھرتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو جشن میلاد کا نام دے کر اسے منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں خوشی منانے اور غم منانے کا تصور موجود تھا یا نہیں، یا ہے یا نہیں۔ اسلام میں خوش ہونے کا اور غم زدہ ہونے کا تصور ہے۔ اسلام میں خوشی منانے کا یا غم منانے کا تصور موجود نہیں۔ خوش ہونا اور خوشی منانا یہ دو ایک الگ الگ شے ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے الفرح لذۃ فی القلب بادراک المحبوب۔ انسان خوش کب ہوتا ہے؟ خوشی ایک لذت کا نام ہے جو کہ قلب کے اندر میں حاصل ہوتی ہے، لیکن کب حاصل ہوتی ہے؟ جب کوئی انسان اپنی محبوب شے پا لیتا ہے۔ الفرح لذۃ فی القلب بادراک المحبوب، محبوب شے کے پا لینے کے بعد انسان کے قلب میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس اصول پر نظر ڈالیں تو خوش ہونے کا تصور ہے، خوشی منانے کا تصور نہیں ہے۔
اسی طریقہ سے اسلام میں غمزدہ ہونے کا تصور ہے، غم منانے کا تصور نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں خوشی منانے کا تصور ہے، وہ غلط موقف پر ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدیمہ بالمدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ میں کچھ لوگ خوشی منا رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے کہ تم لوگ خوشی کیوں مناتے ہو، تو ان لوگوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں ہم لوگ 2 دن خوشی منانے کے رکھتے تھے، اسی لیے ہم لوگ خوشی مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا ان کا جواب، تو آپ نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس کے بدلے میں اس سے بہتر 2 دن دیے ہیں۔ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، کہ اللہ رب العالمین نے جو زمانے جاہلیت میں تمہارے یہاں 2 دن کھیل کے تھے، خوشی منانے کے تھے، اسلام میں اللہ نے تمہارے لیے اس کے بدلے میں 2 دن اس سے بہتر عطا کیے۔ ابھی میں نے آپ کے درمیان کہا کہ اسلام میں خوشی منانے اور غم منانے کا تصور موجود نہیں ہے سوائے 2 دن کے، اس کو استثناء کر لیجئے کہ 2 دن کے اندر میں ہم خوشی منائیں گے، جس کی دلیل یہ حدیث پاک ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو مدینہ میں لوگوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، خوشی مناتے ہوئے دیکھا، اور جب آپ نے سوال کیا تو ان کا جواب یہ ملا کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں 2 دن کھیلا کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبَانِ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ اب وہ 2 دن کیا ہے؟ عید الاضحیٰ و یوم الفطر، خوشی منانے کا 2 دن اللہ نے تمہیں دیا ہے، لیکن وہ کب ہے؟ عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں۔ یہ 2 دن اللہ رب العالمین نے تمہیں خوشی منانے کے لیے دیا ہے، اس میں خوشی مناؤ، لیکن خوشی منانے کا بھی ایک دائرہ محدود ہے، اس لیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ایجاد کر دینا جس کا تصور اسلام میں موجود نہیں ہے۔ اب اس حدیث کے آئینے میں ایک بات ذہن نشی رکھیں، اس کے بدلے میں اللہ نے 2 دن دیے خوشی منانے کے، اور اس سے بہتر دیے عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ تو جب یہ 2 ہی دن اگر خوشی منانے کا اسلام میں موجود ہے تو یہ تیسری عید تم کہاں سے لائے؟ اور اگر تم ان حدیث کو نہیں مانتے اور تیسری عید کا ایجاد کرتے ہو تو گویا کہ تم نے اللہ کی توہین کی، اور اللہ نے اپنا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم تک پہنچایا ہے تو تم نے رسول کی توہین کی۔ اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں خوشی منانے کے لیے 2 ہی دن دیا، تم تیسرا دن منا رہے ہو، گویا کہ تم نے اللہ نے جو دیا ہے تمہیں اس سے تم راضی نہیں ہو، اس سے تم خوش نہیں، اس لیے تو تم نے تیسری عید نکالی۔ تو گویا کہ اگر آج تم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہو تو گویا کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی توہین کر رہے ہو۔ اور غم منانے کا بھی تصور اسلام میں اگر دیکھیں تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، کہ کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں، جائز نہیں۔ اب حلال کی ضد کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، ان تحد علی میت فوق ثلاث،
3 دن غم منائیے، 3 دن۔ کب؟ اگر آپ کے یہاں کوئی میت ہو جاتی ہے تو اگر آپ 3 دن سے زیادہ اگر غم مناتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہمیں دیا، جو ہمیں بتلایا، جو ہمیں حکم دیا، ہم اس پر خوش نہیں ہیں۔ تو اسلام میں خوشی منانے کا یہ تصور ہے اور غم منانے کا یہ تصور ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے، آج اللہ نے ہمیں ایک بیٹا عطا فرمایا تو ہم خوش ہوں گے، خوشی منائیں گے نہیں خوب ڈی جے لا کر کے، خوب بھنگڑا پال کر کے۔ خوش ہونا ہے کیونکہ اللہ نے اپنی ایک محبوب شے ہمیں بطور امانت دی ہے، تو محبوب شے کے پا لینے کی وجہ سے ہم کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ خوشی منانے کا تصور نہیں ہے، لیکن وہی امانت اگر اللہ رب العالمین کچھ دنوں کے بعد لے لیں تو غم منانے کا بھی تصور نہیں ہے سوائے 3 دن۔ اب بتائیں کہاں تصور ہے آپ کے پاس؟ یہ تیسری عید کہاں سے لے کر کے آئے جب تیسری عید کا تصور اسلام میں موجود نہیں؟ آج ربیع الاول کے مہینے میں اس کی ابتدا ہوتے ہی تمام گھروں میں جھنڈے لگ جاتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جھنڈا گویا کہ نبی کی محبت کی دلیل ہے، اور یہ جھنڈا لگانے کے پیچھے ان کے پاس ایک دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دلیل ہے اس لیے میں جھنڈا لگاتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ دلائل النبوہ میں وہ حدیث منقول ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آسمان سے جبریل نازل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈا تھا۔ انہوں نے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، اور تیسرا جھنڈا جو تھا وہ خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا۔ یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیے میں جھنڈا لگا رہا ہوں، کوئی ایسے ہی نہیں، ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ لیکن جب اس دلیل کا معائنہ آپ کریں، جب اس کی تحقیق کریں، جب اس کی تخریج کریں تو یہ دلیل ضعیف کے درجے میں نہیں، موضوع کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ موضوع حدیث ہے یہ، جسے گڑھ کر کے اسلام کے نام پر اسے ثبت کر دیا گیا ہے۔ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کہیں سے بھی ایک دلیل لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ دلیل حد درجہ ضعیف، حتیٰ کہ تقریب التہذیب کے اندر میں اسے موضوع تک گردانا گیا ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے تعلق سے بہت اختلافات موجود ہیں، کوئی ایک حتمی تاریخ موجود نہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن منانے کا اہتمام ہوتا تو نبی کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہو جاتا۔ تھوڑا آپ اگر گہرے نظریات سے اس کو سوچیں سمجھیں تو اگر جشن میلاد یعنی نبی کی پیدائش کے دن کو اگر خوشی منانے کا اہتمام ہوتا اسلام کے اندر میں تو ان کی پیدائش پوشیدہ ہوتی، اختلاف ہوتا۔ کوئی 8 کہہ رہا ہے، کوئی 9 کہہ رہا ہے، کوئی 12 کہہ رہا ہے، کوئی 17 کہہ رہا ہے، کوئی تاریخی متعین نہیں ہے۔ تو یہ 12 ربیع الاول ان لوگوں نے جشن میلاد یعنی نبی کی پیدائش کا دن متعین کر دیا۔ وقت کا بہت بڑا محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے اگر کسی حدیث پر صحیح، ضعیف، حسن اگر لگا دیا تو پھر اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے اچھوں کو پاپڑ بیلنے پڑ جائے۔ بہت بڑا متحقق عالم علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ امام سہیلی نے اپنی کتاب الروضۃ الانف کے اندر میں نقل فرمایا ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، امام سہیلی نے اپنی کتاب میں علامہ البانی کی اس تحقیق کو بیان فرمایا ہے۔ علامہ البانی کی کیا تحقیق ہے کہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی کتاب، یہ سیرت کی کتاب السیرۃ النبویہ، یہ علامہ عماد الدین ابن کثیر کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب ہے۔
اس سیرت کی کتاب کی تحقیق اور تخریج کرتے ہوئے علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ نبی کی تاریخ پیدائش کے تعلق سے جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہے تمام کی تمام احادیث عیب دار ہے۔ اگر کوئی حدیث پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے تو وہ ہے 8 ربیع الاول۔ سب سے متحقق جو روایت ہے وہ 8 ربیع الاول کی ہے کہ نبی کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہی، لیکن الحدیث کے بیشتر علماء 9 ربیع الاول لکھتے ہیں۔ لیکن علامہ البانی کی جو تحقیق ہے ان کے مطابق 8 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن متعین کیا گیا۔ بہر صورت تاریخ پیدائش میں بے شمار اختلاف ہے، لیکن تاریخ وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام سہیلی نے اپنی کتاب روضۃ العنق میں لکھ دیا ہے کہ نبی کی تاریخ وفات متعین ہے اور وہ 12 ربیع الاول ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن تاریخ پیدائش متعین نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے کچھ دن قبل 5 سال 6 سال 7 سال اگر پیچھے جائیں آپ تو یہ جو آج عید میلاد النبی نام دیا گیا ہے یہ عید میلاد النبی نہیں تھا، 12 وفات یہ نام تھا۔ لیکن جب لوگوں نے اس پر چوٹ کرنی شروع کی تو انہوں نے سوچا کہ بات تو صحیح ہے بھائی، ہم نبی کی وفات پر جشن کیسے منا سکتے ہیں؟ تو آپ 12 وفات کو ہٹا کر کے میلاد النبی نام رکھ دیا گیا۔ جب تمہارا نام متعین نہیں ہے تمہاری دلیل کیسے متحقق ہو سکتی ہے؟ اور کسی عمل کو کرنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، اور دلیل کے نام پر تمہارے پاس کچھ بھی موجود نہیں۔ 12 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے اور یہ متعین ہے۔ اسلامی تاریخ کا وہ ایک عجیب سا دن 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول کو کیا ہوتا ہے؟ آئیے چند احادیث کو ہم اکٹھا کر کے آپ کے درمیان وہ واقعہ رکھتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کے اثرات نمایاں رہتے ہیں، غشی کی طاری جاری ہو جاتی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دن 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ہنسلی اور میری ٹھوڑی کے درمیان موجود ہے، آپ کے داہنے ہاتھ کی طرف ایک پیالہ ہے جس میں پانی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں جو شدت موت طاری ہوتی ہے تو آپ مارے بے ہوشی کے بار بار اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے ہیں، پانی میں ڈالتے ہیں اور اس سے اپنے چہرے کو پوچھتے ہیں۔ کیا کیفیت رہی ہوگی اس دن حضرت عائشہ کی 12 ربیع الاول کے دن جب یہ خبر صحابہ میں گونجی؟ ابو بکر صدیق دوڑے ہوئے آئے، عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، حضرت ابو ہریرہ دوڑے ہوئے آئے، حضرت بلال دوڑے ہوئے آئے، دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا مسجد نبوی ایک جم غفیر میں تبدیل ہو گیا۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں موجود ہیں، آپ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ مطہرہ ان کے زانوں پر موجود ہے۔ پیچھے سے صحابہ آواز لگا رہے ہیں، کیسی کیفیت ہے نبی کی، کیسے حالات ہیں نبی کے، کچھ تو بتلائیے۔ کون بتلائے گا؟ ہر ایک پریشان حال ہے، ہر ایک کے اندر میں دکھ موجود ہے، تکلیف موجود ہے، غم کا ایک پہاڑ ان کے اوپر میں ڈالا جا چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے نام لے لے کر کے لوگ اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں، ان کی کیفیت دیکھو۔ جب سامنے کھڑی ہوئی اپنے بابا کی تکلیف کو دیکھتی ہے تو دعا کرتی ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ رب العالمین موت کی سختی سے، موت کی بے ہوشی سے میرے باپ کو بچا دے۔ یہ نبی کی کیفیت ہے اس دن۔ حضرت فاطمہ یہ حال ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی جگر گوشہ کو، حضرت فاطمہ کو، غم نہ کرو، اس تکلیف کے بعد تمہارے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تم کہہ رہے ہو نبی پردہ کر گئے، نبی خود فرما رہے ہیں اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ نبی پردہ کر گئے۔ حضرت فاطمہ کی کیفیت، صحابہ کرام کی کیفیت، تقریباً کہا جاتا ہے 9 یا 10 بجا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا فرشتہ ملک الموت پہنچ جاتا ہے اور آپ کی روح کو نکال کر اللہ رب العالمین کے پاس لے جاتا ہے۔ پورے صحابہ میں سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ دیوار میں ایسے چپک گئے جیسا کہ لگ رہا تھا کہ مورتی نصب ہو گئی، کوئی حرکت ہی موجود نہیں، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ بلال کھڑے ہیں دیوار پہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹک لگائے۔ حضرت عمر کھڑے نہیں ہو پا رہے، یہاں وہاں ٹہلتے۔ ابو بکر صدیق کا بہت برا حال، حضرت ابو ہریرہ کا برا حال، گرجے کے پورا مدینہ سکتہ کے اندر میں مبتلا ہو گئی۔ آج تم 12 ربیع الاول پر خوشی مناتے ہو، جشن مناتے ہو۔ اس دن صحابہ کی کیفیت معلوم کرنے کی کوشش کی۔ وہ عمر جس نے میدان جنگ میں کبھی نہیں کانپا، جس نے کسی کے درمیان فیصلہ لینے میں کبھی نہیں کانپا، وہ عمر تلوار لے کر کے کلام کر رہا ہے لوگوں سے۔ اگر کسی کی زبان سے یہ نکلی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، ان پر موت طاری ہو گئی، اس کی گردن قلم کر دی جائے گی۔ مخبوط الحواس جسے کہا جاتا ہے، جنون کی کیفیت طاری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیفیت کو دیکھا، حالات کو دیکھا، اگر اس پر کنٹرول نہیں کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عجیب سی انہونی ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کو اپنایا کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوا منبر کا سہارا لیا۔ حضرت عمر کے اس حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا عمر اجلس، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر کہتا ہے فابا، عمر انکار کر دیتا ہے، نہیں میں نہیں بیٹھوں گا۔ اجلس یا عمر، فابا یا عمر۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں لیکن حضرت عمر انکار کر دیتے ہیں۔ سچویشن کو کیسے سنبھالا ہے اب دیکھیں۔ موت طاری ہے، آپ کی حالت بہت گمبھیر ہے، پورے صحابہ سکتے میں طاری ہے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے رسول کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اے میرے نانا اٹھو، کچھ بولو، کچھ کہو، لیکن نبی اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ نہیں، جیسے حضرت موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے تھے، کچھ دن کے بعد واپس آئے، اسی طریقہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کے لیے چلے گئے، پھر واپس آئیں گے، پھر کلام کریں گے، لیکن نبی آپ کلام نہیں کرنے والے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے منبر سے خطبہ مسنونہ پڑھی۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر نے خطبہ شروع کیا، سارے صحابہ حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے اور حضرت عمر اکیلا چھوٹ گئے، آپ بھی متوجہ ہوں۔ اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا۔ لوگوں سنو، تم میں سے اگر جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، مر گئے۔ من کان منکم یعبد فإن محمدا قد ماتا، ماتا کا ترجمہ کسی سے بھی کروا لو، آپ فوت ہو گئے اس دنیا سے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اور تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس پر موت طاری ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے۔ تو سنو، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مار دے یا کوئی قتل کر دے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جب یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت ابو بکر صدیق پر نازل ہو رہی ہے،
اس آیت کریمہ کے بعد وہ عمر جس نے میدان جنگ میں کبھی نہیں کانپا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی۔ صحابہ کی یہ کیفیت۔ فاطمہ یتیم ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ، حسن و حسین کو وہ سواری نہیں ملے گی اب جس کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے وہ گھوما کرتے تھے۔ صحابہ کرام یتیم ہو گئے، پورا مدینہ یتیم ہو گیا، اور آج تم خوشی مناتے ہو۔ کہاں گیا تمہارا ایمانی جذبہ؟ کہاں گئی وہ محبت؟ آؤ محبت کا ایک نمونہ دیکھو ایک حدیث کے اندر میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں بلال اذان دو۔ میں نہیں دے سکتا، میں اذان نہیں دے سکتا، اب میں کس طرف اشارہ کروں گا؟ میں اذان نہیں دے سکتا۔ صحابہ کرام کے اصرار پر حضرت بلال چڑھتے ہیں اذان دینے کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، یعنی نبی کی موجودگی میں جب حضرت بلال اذان دیتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ اشارہ کرتے تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ لیکن جیسے ہی اشہد ان پہ پہنچتے ہاتھ اشارے کے لیے، نبی موجود ہی نہیں، بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑتے، بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑتے۔ اب کون اذان دے گا؟ تاریخ شاہد ہے، اگر آپ نے مطالعہ کیا ہو، اس کے بعد سے حضرت بلال نے کبھی اذان نہیں دی۔ محبت اسے کہتے ہیں۔ آج ہم صرف زبان پہ محبت کا دعویٰ بھرے ہیں، ہم نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ آج 12 ربیع الاول کے دن وہ تصور ہونا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو صحابہ کی کیفیت کیسی تھی۔ ازواج مطہرات پر غم کا جو پہاڑ اللہ نے گرایا، صحابہ یعنی ازواج مطہرات نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا، حسن و حسین نے کیسے سنبھالا ہوگا، حضرت فاطمہ نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کے گھر آتے ہیں تو حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں کہ تمہارا دل یہ کیسے گوارا کر لیا کہ تم نے نبی کے اوپر میں مٹی ڈال دی؟ تمہارے دل نے یہ کیسے گوارا کیا ہوگا کہ تم نے نبی کو قبر میں ڈال کر کے اس پر مٹی ڈال دی؟ یہ ہے فاطمہ کی وہ کیفیت۔ اس لیے لوگوں، اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، یہ 12 ہی ربیع الاول کا دن تھا۔ حضرت بلال نے اس دن سے اذان دینا بند کر دیا۔ اس کے بعد زندگی میں حضرت بلال نے ایک اذان اور دی، اور وہ تھی بیت المقدس کی اذان۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج دشمنوں کے نرغے سے بیت المقدس کو آزاد کرایا گیا ہے، آج اس میں سب سے پہلی اذان حضرت بلال کی ہونی چاہیے۔ اس دن اذان دیا ہے حضرت بلال نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برسوں برس کے بعد۔ یہ ہے محبت کا وہ تقاضا۔ نبی کی محبت کے آئینے میں اپنی روٹیاں سیکنے کا کام مت کرو۔ حقیقی اسلام لوگوں کو بیان کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے جو ابھی حدیث پڑھی تھی، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب کہا تھا تو ماتا کا لفظ لانے کی کیا ضرورت تھی حضرت ابوبکر صدیق کو؟ تھوڑا پوائنٹ ہے یہ، کیا ضرورت تھی؟ خلیفہ اول ایسے ہی نہیں بنایا گیا حضرت ابوبکر صدیق کو، صلاحیت موجود تھی ان کے اندر میں، قوم کو امت کو کیسے سنبھالنا ہے یہ صلاحیت دکھایا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ نہیں تو اس ماحول میں ابوبکر صدیق کے علاوہ حضرت عمر کو کنٹرول کرنے والا کوئی موجود نہیں تھا کہ جو عمر کو یہ کہہ سکے کہ بیٹھ جاؤ، نہیں، کوئی نہیں موجود تھا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ نبی کے بعد اگر خلافت کا کوئی حقدار تھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور ملی آپ کو۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اگر آپ اس پر غور سے پڑھیں گے اس حدیث کو تو حی کی ضد کیا آتی ہے؟ ماتا،
حی کی ضد ماتا، حیون کے معنی زندہ، اور ماتا کی میننگ مر جانا، فوت ہو جانا، ختم ہو جانا۔ اور حی کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ اور اگر یہی صفت نبی کی ہو جائے تو نبی کو ہم نے اللہ کی صفت میں کیا کر دیا؟ شریک کر دیا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ نبی کی جو صفت تھی ماتا، اس کو اپنے حی میں لا دیا، تو گویا کہ آپ نے اللہ کی صفات میں شرک کیا۔ اس باریک بینی کو دقیق ابو بکری نے سمجھا تھا، اس توحید کو، کہ اللہ کی صفت ہے ہمیشہ زندہ رہنا، اس کے علاوہ کسی کی صفت موجود نہیں ہے۔ اگر اسی حدیث پر غور کر لو تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہے قبر کے اندر۔ زندہ کے تعلق سے ایک بات آتی ہے، نبی زندہ ہے قبر میں، نبی نہیں، ہر انسان زندہ ہے قبر میں۔ برزخی زندگی میں ہر انسان زندہ ہے، لیکن اس زندگی کا ہمیں کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ نے تو شہیدوں کے بارے میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن اس کا جواب اللہ نے خود دیا، اس کی زندگی ایسی ہے جس کا تمہیں کوئی شعور نہیں ہے، پھر کیوں لڑ رہے ہو؟ جب ہمیں شعور ہی نہیں اللہ کے قبر کی زندگی کا، پھر لڑنے کی کیا ضرورت؟ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے تو سورہ آل عمران میں کہا بل احیاء عند ربهم يرزقون، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اب اسے تم دنیا پہ تصور کرو گے؟ حدیث پر اتنا ہی عمل کرو جتنا عمل کرنے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، بیجا اس کے اندر میں قیل اور قال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برزخی زندگی کا تمہیں کوئی تصور نہیں، کوئی تصور مت رکھو، ایمان رکھو کہ ہاں ایسا ہے۔ یہ مت لوگوں کو باور کراتے جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہے، یہاں زندہ ہے۔ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں نماز، اللہ کا معاملہ ہے۔ اب وہ نماز اندر پڑھ رہے ہیں، اس سے تمہیں کیا مطلب ہے؟ اس سے کوئی مطلب ہے؟ نہیں مطلب ہے۔ اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا تمہارے پاس قبر میں نہ حشر میں۔ بیجا اپنی عقل کو، اپنے ہوش و حواس کو، اپنی انرجی کو کیوں ضائع کرتے ہیں؟ دنیا میں اللہ نے، اس کے رسول نے زندگی جینے کا جو سلیقہ بتلایا ہے اس کے مطابق زندگی جینے کی کوشش کرو، یہ ہے اسلام۔ ایک سوال اور کہا جاتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ عید کا دن دو ہی ہے، عید منانے کا دن دو ہی ہے، لیکن جمعہ کے دن کو بھی تو عید کا دن کہا گیا ہے، تو یہ تیسری عید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تم تو حدیث سے ثابت کرتے ہو کہ حدیث میں دو ہی دن عید کے ہیں، تو یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ یہ تیسری عید آئی کہیں سے نہیں، اس دن کو اللہ کے رسول نے عید کا دن باعتبار فضیلت قرار دیا ہے۔ یہ فضیلت کے اعتبار سے عید کا دن ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر سمجھیے، عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ پہلے نماز پڑھتے ہیں، بعد میں خطبہ دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن کیا کرتے ہیں؟ پہلے خطبہ دیتے ہیں، بعد میں نماز پڑھتے ہیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن جمعہ کے دن اگر کوئی روزہ ایام 20 کا رکھ رہا ہے، 13، 14، 15، درمیان میں جمعہ کا دن آ گیا، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن عید کے دن کیا ہے؟ روزہ رکھنا حرام ہے۔ تیسری دلیل، عید کے دن اگر آپ آئیں گے مسجد میں یا عیدگاہ میں، آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے 2 رکعت کے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، لیکن جب جمعہ کے دن آپ مسجد میں آئیں گے تو آپ کو 2 رکعت نماز ادا کر کے بیٹھنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کو مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، آ کر کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا اٹھو 2 رکعت ہلکی پڑھ کر کے بیٹھو۔ کیا مطلب؟ کہ جب بھی کوئی مسجد میں آئے جمعہ کے دن تو وہ اس وقت تک مسجد میں نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعت نماز ادا نہ کرے، لیکن یہ مسئلہ عید کا نہیں ہے۔ بتائیں آپ اس جمعہ کے دن کو عید کے دن پر کیسے تصور میں لا سکتے ہیں؟ اسی لیے یہ عید کا دن حقیقت کے اعتبار سے نہیں، فضیلت کے اعتبار سے۔
پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ اسلام کے اندر میں غم زدہ ہونے کا اور خوش ہونے کا تصور موجود ہے. یہ ہے پوری تقریر کا خلاصہ. اسلام میں خوش ہونے کا اور غم زدہ ہونے کا تصور ہے. خوشی منانے کا اور غم منانے کا کوئی تصور اسلام میں موجود نہیں ہے سوائے 2 دن کے، اور وہ 2 دن ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ ہے پوری تقریر کا خلاصہ. اور نبی کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی، لیکن تحقیق اگر آپ کریں تو 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، لیکن 12 ربیع الاول کو نبی کی پیدائش نہیں ہوئی. 12 ربیع الاول کو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی. اب تم اندازہ لگاؤ کہ جس نبی کی وفات کی خبر مدینہ میں گونجی، جب شیطانوں کو اس کا علم ہوا تو شیطان نے خوشی منایا تھا. اور آج اگر تم 12 ربیع الاول کو خوشی مناتے ہو تو شمار کرو تمہارا کس میں ہوگا، شیطانوں میں یا انسانوں میں؟ اب اسی پر تصور کرو اور اس کے بعد مناؤ جتنے خوشی منانا ہے. لیکن جب مر جاؤ گے اس دنیا کے بعد تو محشر کے میدان میں رب اگر سوال کرے گا اس دن جواب دو گے کہ اللہ رب العالمین ہم نے نبی کے فوت ہونے پر خوشی منایا تھا، پیدائش پر خوشی نہیں منایا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.